بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ہم اس مشین کے ذریعے ٹیلیپیتھی جاننے والے شیطان نہیں بلکہ صحیح معنوں میں ایسے انسان پیدا کریں گے جو انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ ہماری زندگی دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے گزر رہی تھی۔ ہم نے دونوں پارس کے متعلق سوچ رکھا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر وہ ٹیلیپیتھی سیکھ لیں گے تو اپنی زندگی کو صرف دکھی انسانیت کے لیے وقف کر دیں گے۔ بہرحال یہ بعد کی باتیں ہیں۔ اس وقت تو اس لانبی سی میز کے اطراف بیٹھے ہوئے اسرائیلی حکام ٹی وی اسکرین کے ذریعے تازہ ترین معلومات حاصل کر رہے تھے اور دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے۔ پھر ان کی خوشی اچانک ہی نابود ہو گئی۔ پتہ چلا جس ہیلی کاپٹر کے ذریعے آرمر جزیرے میں اتارا جانے والا تھا اس کی جگہ سونیا پہنچ گئی ہے۔ سونیا کا نام ہی ایک زلزلہ ہوتا تھا۔ کجا یہ کہ وہ مشین سے پہلے وہاں پہنچ گئی تھی، پھر زلزلے کیوں نہ آتے؟ تھوڑی دیر بعد ہی پتہ چلا کہ وہاں لرزہ خیز دھماکے ہو رہے ہیں۔ جزیرے کے ایک بڑے حصے میں سرخ آگ کے شعلے اور سیاہ دھوئیں کے بادل دکھائی دے رہے تھے۔ بلائنڈ کلب والے پچھلے 10 ماہ سے خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، چپ چاپ اسرائیلی خزانے سے کروڑوں ڈالر لیتے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے شیبا کو اغوا کیا تب بھی اسرائیلی حکام کو کچھ نہ بتایا۔ جب آرمر دوسروں کے ذریعے اغوا کیا گیا تو اس وقت بھی خاموش رہے۔ آرمر اور شیبا کے سلسلے میں سمجھوتا ہوتا رہا کہ انہیں وادی کاف میں یا جزیرے میں ایک جگہ رکھ کر فرحاد سے مشین منگوائی جائے۔ ایسے وقت بھی کلب والے خاموش رہے۔ پھر پتہ چلا کہ مسٹر ان نون اور مسٹر سرپاس کے درمیان سمجھوتا ہو گیا ہے اور آرمر جزیرے میں پہنچایا جا رہا ہے۔ لیکن جب آرمر کی جگہ سونیا پہنچ گئی اور وہاں دھماکے ہونے لگے تو اچانک ہی اسکرین پر یہ تحریر ابھری کہ بلائنڈ کلب والے اعلیٰ حکام سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ تمام اسرائیلی حکام اپنی جگہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یقیناً کوئی اہم اطلاع ملنے والی تھی، اور وہ اہم اطلاع یہ ملی کہ جزیرے کا ماسٹر ان نون ٹیلیپیتھی کی مٹھی میں آ چکا ہے اور بلائنڈ کلب والے بازی ہار چکے ہیں۔ اب یہ بھید جلد ہی کھلنے والا ہے کہ شیبا کے اغوا میں بلائنڈ کلب والوں کا ہاتھ ہے۔ اب فرحاد، رسونتی، شیبا اور سونیا وغیرہ کا غصہ اسرائیلی حکام پر اترے گا۔ یہ اطلاع ملتے ہی ان پر یوں سکتہ طاری ہو گیا جیسے وہ جیتے جی مر گئے ہوں۔ اب ان کی آنکھوں کے سامنے موت کی تاریکی تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہے تھے شیبا اور دوسرے ٹیلیپیتھی جاننے والے ان سب کے دماغوں میں پہنچے ہوئے ہیں۔ کوئی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ ٹیلیپیتھی کے دوش پر آنے والی موت سے نہیں چھپ سکیں گے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کمپیوٹر کے ذریعے غصے کا اظہار کیا۔ میں بلائنڈ کلب والوں سے مخاطب ہوں۔ کیا انہیں اس حماقت کا احساس ہے کہ ان کی غلط پلاننگ کی وجہ سے ہم سب موت کے منہ میں جانے والے ہیں؟ یہاں کا ایک اعلیٰ عہدیدار، فوج کا ایک اعلیٰ افسر بھی ٹیلیپیتھی والوں کے ہاتھوں زندہ نہیں بچے گا۔ بلائنڈ کلب والوں کی طرف سے جواب ملا، ہم نے کوئی غلط پلاننگ نہیں کی۔ یہ فرحاد کی زندگی میں پہلا موقع آیا تھا جب اس کی ساتھی عورتیں 1 برس 2 ماہ تک جزیرے میں قیدی کی زندگی گزار رہی تھیں۔ وہ انہیں وہاں سے نکالنے میں ناکام رہا تھا۔ ہماری پلاننگ کے باعث تمام سپر طاقتیں حیران و پریشان ہو گئی تھیں اور سب کو یقین تھا کہ ہم کامیاب ہونے والے ہیں، اور ہم کامیاب ہو رہے تھے۔ ایسے میں ناکامی مقدر بن جائے تو ہماری پلاننگ میں کوئی کھوٹ نہیں نکالا جا سکتا۔ کلب والوں کی جانب سے دوسری تحریر ابھری، ہم پیش آنے والے خطرات سے آگاہ کرتے ہیں۔ آپ لوگ حفاظتی انتظامات کریں۔ حکومت کے مختلف شعبوں کے جتنے اعلیٰ حکام ہیں وہ فوراً استعفے دیں اور ان کی جگہ ایسے افراد کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ ڈور دی جائے جو ٹیلیپیتھی جاننے والوں سے محفوظ ہوں، جو یوگا کے ماہر ہوں، یا کم از کم ان کے متعلق اتنا یقین ہو کہ فرحاد اور اس کی ٹیلیپیتھی جاننے والی ساتھیوں نے کبھی ان کی آواز، لب و لہجہ نہ سنا ہو اور نہ ہی ان کی آوازوں تک پہنچ سکتے ہوں۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کمپیوٹر کے ذریعے جواب دیا، کہا، بلائنڈ کلب والوں کا دماغ چل گیا ہے۔ یہ سیاسی معاملات ہیں، پلک جھپکتے ہی سیاسی تبدیلیاں نہیں آ سکتی۔ تم لوگ اپنے منصوبوں کی ناکامی کی سزا ہم لوگوں کو دے رہے ہو، ہم اقتدار سے ہٹانا چاہتے ہو۔ دوسرے اعلیٰ حاکم نے کمپیوٹر کے ذریعے کہا، ہم اتنی آسانی سے اقتدار نہیں چھوڑیں گے۔ شیبا کو تم لوگوں نے اغوا کیا، فرحاد کو تم لوگوں نے بلیک میل کیا، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم فرحاد، شیبا اور رسونتی کے سامنے اپنی صفائی پیش کریں گے۔ وہ نادان نہیں ہیں، وہ اتنا تو سمجھ ہی لیں گے کہ تم لوگوں کی چال بازیوں میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ بلائنڈ کلب والوں کی جانب سے کہا گیا، فرحاد اتنا تو سمجھ ہی لے گا کہ اسرائیلی خزانے سے وہ جزیرہ خریدا گیا اور وہاں ہزاروں مسلح افراد کی پرورش کی گئی۔ یہ جو بھی ڈرامہ کھیلا گیا وہ دولت اسرائیل کے بل پر کھیلا گیا ہے۔
دولت اور اقتدار کی ہوس بری ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی اقتدار پسند شخص اپنی کرسی چھوڑنا نہیں چاہتا، خواہ اس کرسی پر بیٹھے بیٹھے اس کی جان ہی کیوں نہ نکل جائے۔ اب ان تمام اعلیٰ حکام کو ہمارا انتظار تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے بھید کھلتے ہی ہم ان کی طرف لپکیں گے، ان کے دماغوں میں زلزلے پیدا کریں گے، ان کی حکومت کو نقصان پہنچانا چاہیں گے۔ اگر خود کو اور حکومت کو بچانے کے لیے گڑ گڑا کر معافی مانگنا پڑے تو وہ معافی تو کیا ہمارے قدموں میں گر جائیں گے۔ ہر ممکن طریقے سے اپنی صفائی پیش کریں گے، ہمیں قائل کریں گے کہ یہ غلطی صرف بلائنڈ کلب والوں کی تھی اور اس غلطی میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ وہ ہمیں موم کرنے، ہم سے معافی مانگنے کی تدبیریں سوچ رہے تھے، ہمارا انتظار کر رہے تھے، اور وہ انتظار تھکا دینے والا تھا۔ ہم ان کی طرف نہیں آ رہے تھے، حتیٰ کہ ان کی قوم کی بیٹی شیبہ بھی ان سے کوئی رابطہ قائم نہیں کر رہی تھی۔ یہ ایسی بات تھی جس سے اور زیادہ تجسس پیدا ہو رہا تھا اور دہشت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ فی الحال ان سے رابطہ قائم کرنا ضروری نہیں تھا۔ ہم چپ چاپ اسرائیل کے اہم فوجی اسلحہ خانوں اور وہاں کے اعلیٰ حکام کے متعلق معلوم کر رہے تھے کہ وہاں کوئی تبدیلی ہو رہی ہے یا نہیں۔ شیبہ وہاں زیادہ عرصہ رہ کر آئی تھی، وہاں کے متعلق ہم سے زیادہ جانتی تھی۔ وہ ایک ایک اہم افسر اور حاکم کے دماغ میں جاتی تھی، اس کے ذریعے ہم بھی وہاں پہنچتے تھے اور اپنا جال بچھاتے تھے۔ ہمیں ان سے اپنی شرائط منوانا تھیں، اگر وہ نہ مانتے تو انہیں تھوڑا بہت نقصان پہنچا کر ماننے پر مجبور کر دیتے۔ ہم نے مسٹر انون کو اس کے کاٹیج میں نظر بند کر دیا تھا۔ اسرائیلی حکام اور بلائنڈ کلب والوں سے نمٹنے کے تمام انتظامات مکمل کرنے کے بعد انون سے کہا، بلائنڈ کلب کے کسی بھی ممبر سے رابطہ قائم کرو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، اگر نہ کرتا تو ہم اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیتے۔ بہرحال اس نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے کسی کو مخاطب کیا۔ دوسری طرف سے جواب ملا، مسٹر انون، پہلی اطلاع کے مطابق تم ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے شکنجے میں ہو۔ اگر یہ درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری آواز وہ بھی سن رہے ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا بھید کھلنے کے بعد وہ کیسی کیسی انتقامی کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ بہرحال سمجھوتے کی کوئی گنجائش ہوئی تو ہم ان سے درخواست کریں گے کہ ہم سے دوستی نہ سہی تو دشمنی بھی نہ کریں۔ اپنی جو شرائط منوانا چاہیں ہم تیار ہیں۔ میں اس بولنے والے کے دماغ میں پہنچا، پتہ چلا بلائنڈ کلب کے ممبران سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کمپیوٹر کے ذریعے بلائنڈ کلب کے ممبران کو یہ ساری رپورٹ پہنچا رہا ہے۔ مسٹر انون نے ہماری مرضی کے مطابق کہا، مسٹر فرہاد کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس جزیرے سے تمام جنگجو افراد ہٹا لیے جائیں۔ اسلحے کا گودام تباہ ہونے کے بعد جتنی طیارہ شکن توپیں اور مشین گنیں ہیں وہ سب کاٹیج کے سامنے لا کر ڈھیر کر دی جائیں۔ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہوا شخص یہ ساری باتیں بلائنڈ کلب کے ممبران تک پہنچا رہا تھا۔ وہاں سے کمپیوٹر کے ذریعے جواب موصول ہوا، ہمیں فرہاد کی یہ شرط منظور ہے، دوسری شرط بیان کی جائے۔ مسٹر انون نے پھر میری مرضی کے مطابق کہا، جب تمام ہتھیار ایک جگہ ڈھیر کر دیے جائیں گے تو ان کا ایک طیارہ آئے گا، اس میں شیبہ، آمنہ اور سونیا یہاں سے روانہ ہو جائیں گی۔ ان دو شرائط پر فوری عمل لازمی ہے۔ دیر ہوگی اور انہیں نقصان پہنچے گا تو سمجھ لیں نتیجہ کیا ہوگا۔ ان کی دوستی کی آڑ میں تم لوگوں نے فائدہ اٹھانا چاہا، انہوں نے بھی تمہاری دوستی کی آڑ میں تمہارے اتنے رازوں سے واقفیت حاصل کر لی ہے کہ جب ان رازوں کا انکشاف کریں گے تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہوا شخص ٹرانسمیٹر کے ذریعے مسٹر انون سے کہنے لگا، بلائنڈ کلب کے ممبران کو دونوں شرائط منظور ہیں، ان پر فوری عمل کرو۔ اپنے آدمیوں کو حکم دو کہ باقی تمام ہتھیار لا کر کاٹیج کے سامنے پھینک دیں۔ میڈم سونیا، شیبہ اور آمنہ کے لیے جو طیارہ آئے اسے جزیرے میں اترنے سے کوئی نہ روکے اور نہ ہی ان کی روانگی کے وقت کوئی چھیڑ چھاڑ کی جائے۔ مسٹر انون ٹرانسمیٹر کے ذریعے اپنے جزیرے کے اندر پھیلے ہوئے سراغ رسانوں اور اہم فوجی افسروں کو حکم دینے لگا کہ وہ اپنے ہتھیار کاٹیج کے سامنے لا کر ڈال دیں۔ شیبہ نے جناب شیخ الفارس صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہماری روانگی کا وقت آ چکا ہے، طیارہ روانہ کیا جائے۔ فرانس کا ایک طیارہ بہت پہلے ہی روانہ کر دیا گیا تھا، اس کا پائلٹ ایتھنز کے ایئرپورٹ پر ہمارے حکم کا منتظر تھا۔ جناب شیخ صاحب نے کہا، بیٹی شیبہ، میں اس پائلٹ کی آواز سنا رہا ہوں، تم اس کے دماغ میں پہنچ کر حکم دو، وہ چلا آئے گا۔ انہوں نے پائلٹ کی آواز سنائی۔ شیبہ نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر اس پائلٹ کے پاس پہنچ کر کہا، میں شیبہ بول رہی ہوں، جزیرے میں ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، طیارہ لے آؤ، یہاں کوئی باقاعدہ ایئرپورٹ نہیں ہے،
تم پرواز کے دوران جزیرے کے گھنے جنگلوں کے درمیان ایک چوڑا پختہ راستہ دور تک جاتا ہوا دیکھو گے۔ اسی راستے پر جہاز اتارنا ہوگا۔ تم جہاں بھی اترو گے ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ جزیرے میں مسٹر ان نون کے احکامات کی تعمیل ہو رہی تھی۔ اس کے مسلح افراد گاڑیوں میں آ رہے تھے، مشین گنیں اور دوسرے جدید ہتھیار لا کر کاٹیج کے سامنے ڈال رہے تھے۔ طیارے کے پائلٹ سے ہمارا رابطہ قائم تھا۔ سونیا نے 6 گاڑیاں لیں۔ ایک میں وہ مسٹر ان نون دونوں باڈی گارڈ شیبہ اور آمنہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جزیرے میں ہمارے تقریباً 40 وفادار تھے، جن میں سے 27 باقی بچے تھے۔ وہ تمام جاں باز 5 گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ شیبہ اور سونیا کا قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں کبھی چپ چاپ سپر ماسٹر کے پاس پہنچتا تھا، کبھی ماسک مین سے رابطہ قائم کرتا تھا اور کبھی اسرائیلی حکام کے پاس پہنچتا تھا۔ ان تمام دشمنوں پر نظر رکھنا بہت ضروری تھا۔ وہ کسی وقت بھی سونیا، شیبہ اور آمنہ کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ سپر ماسٹر کے دماغ میں پہنچ کر پتہ چلا خلائی سیارے کے ذریعے اس جزیرے کی تصویریں اتاری جا رہی ہیں۔ ان تصویروں کے ذریعے پتہ چلا کہ آرمر کی جگہ سونیا پہنچی تھی اور دھماکے ہو رہے تھے۔ پے در پے کئی دھماکوں کے بعد بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ پتہ نہیں وہاں کیا ہو رہا تھا۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ خلائی سیاروں کے ذریعے معلوم نہیں کیا جا سکتا تھا، اور یہ بات ہمارے حق میں تھی۔ دشمنوں کو اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ میری 3 ساتھی عورتیں وہاں سے روانہ ہو رہی ہیں۔ سپر ماسٹر بار بار کمپیوٹر کے ذریعے رابطہ قائم کرنا چاہتا تھا، اپنے آدمیوں کو میرے پاس بھیجنا چاہتا تھا اور ان کے ذریعے پوچھنا چاہتا تھا فرحاد صاحب کو مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی فرصت کب ملے گی۔ میں جواب دیتا تھا ابھی جزیرے میں مصروف ہیں، جیسے ہی فرصت ملے گی رابطہ قائم ہو جائے گا۔ اسی رات 10 بجے شیبہ، آمنہ اور سونیا اپنے 27 جاں بازوں کے ساتھ پیرس بخیریت پہنچ گئیں۔ ان جاں بازوں کے لیے حکومت فرانس نے پہلے ہی رہائشی انتظامات کر دیے تھے اور شیخ صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے لیے ایک نئی بستی آباد کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا علاقہ مخصوص کر دیا جائے گا۔ ان نون کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ اب تم نہ گھر کے رہے اور نہ گھاٹ کے، جہاں چاہو جا سکتے ہو، دیکھو اب تمہیں کون قبول کرتا ہے۔ دوسرے دن فرانسیسی اخبارات میں یہ چونکا دینے والی خبر شائع ہوئی کہ شیبہ اور آرمر بخیریت بابا صاحب کے ادارے میں پہنچ گئے ہیں۔ جزیرے کا مسٹر ان نون اور وادی کاف کا مسٹر سرپاس جو ڈرامہ پلے کر رہے تھے، فرحاد علی تیمور نے اس کا ڈراپ سین کر دیا ہے۔ اب اس جزیرے اور وادی کاف میں الو بول رہے ہیں۔ یہ خبریں پڑھنے کے بعد سپر ماسٹر نے پھر رابطہ قائم کیا۔ اس بار میں نے کمپیوٹر کے ذریعے اس کی بات سنی۔ وہ پوچھ رہا تھا کیا یہ درست ہے 2 انجانے دشمنوں نے جزیرے اور وادی کاف میں زبردست محاذ بنا رکھا تھا؟ کیا واقعی مسٹر فرحاد اپنے ساتھیوں شیبہ اور آمنہ کو وہاں سے نکال کر لے گئے ہیں؟ میں نے کمپیوٹر کے ذریعے جواب دیا، ہاں، مسٹر فرحاد نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے۔ تم نے شیبہ اور آرمر کو وہاں مار ڈالنے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ سپر ماسٹر نے کہا، مسٹر فرحاد یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو تم نے کیا وہی کہہ رہا ہوں۔ میرا ڈمی یہاں سے 4 سوٹ کیس لے جا رہا تھا، تم لوگوں نے اس پر قبضہ جما لیا، اسے جزیرے تک پہنچنے نہیں دیا، جس کے نتیجے میں شیبہ کو ہلاک کیا جا سکتا تھا۔ ادھر آرمر بھی مارا جاتا، تمہارا کچھ نہ بگڑتا، فائدہ ہی فائدہ ہوتا، کیونکہ تمہاری دانست میں وہ ٹرانسفارمر مشین تمہارے ہاتھ آ گئی تھی۔ ہم جانتے تھے تمہارے ساتھیوں پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، بہت ذہین اور حاضر دماغ ہو، کسی نہ کسی طرح انہیں وہاں سے نکال لے جاؤ گے۔ خامخواہ مشین ان کے ہاتھ آ جاتی، اسی لیے ہم نے اس پر قبضہ جما لیا، اور یہ بات تم نے ہی کہی تھی کہ اس مشین کا کوئی مالک نہیں ہے، جس کے ہاتھ آ جائے وہ اسی کی ملکیت ہوگی۔ اسے حاصل کرنے کے لیے دوست دشمن ہو رہے ہیں اور دشمن دوست بن رہے ہیں۔ تم بھی دشمن سے دوست ہوئے، پھر اس مشین پر قبضہ جمانے کے لیے دوست سے دشمن بن گئے۔ آج وہ مشین ہمارے پاس ہے، لیکن ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم دشمن نہیں ہیں، آج بھی تمہارے دوست ہیں۔ میں نے کہا، ہاں، دشمن کیسے ہو سکتے ہو؟ ابھی تو اس مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے ہماری ضرورت ہوگی، اور تمہارے پاس کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا بھی نہیں۔ تم اس ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے دوسروں کے بہت سے علوم اپنے دماغوں میں منتقل کرا سکو گے، لیکن ٹیلی پیتھی کا علم حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہمارا تعاون لازمی ہے، اور ہمارا تعاون حاصل کرنے کے لیے دشمنی نہیں کرو گے، ہر طرح اپنی دوستی کا یقین دلانے کے لیے ناکام کوشش کرو گے۔ تم صاف لفظوں میں یہ کہہ رہے ہو کہ دوست بنانے کی کوشش ناکام ہوگی، وہ تو ہو چکی ہے۔ اس کی طرف سے جواب موصول ہوا، پلیز ذرا 1 منٹ انتظار کرو۔ اسکرین خاموش ہو گئی۔ پھر 1 منٹ سے پہلے ہی سپر ماسٹر کی طرف سے تحریر ابھری،
مسٹر فرہاد، یہ کیا ہے؟ ہمارے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ وہ مکمل ٹرانسفارمر مشین نہیں ہے، بلکہ ٹرانسفارمر مشین ہے ہی نہیں۔ مختلف مشینوں کے کچھ حصے چاروں سوٹ کیس میں رکھ دیے گئے ہیں۔ تمہارے ماہرین درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب انہوں نے لگیج ہال میں اس مشین کو چیک کیا اور اس کے کاغذات پڑھے تو وہیں تصدیق کر دی کہ وہ ٹرانسفارمر مشین ہے۔ انہوں نے لگیج ہال میں تصدیق کی اور گھر پہنچ کر تردید کر دی۔ پھر میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ آخر تم کیا چکر چلا رہے ہو؟ تم لوگوں کو کب عقل آئے گی؟ میں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ مجھے ٹرانسفارمر مشین کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ضرورت نہیں ہے تو میں اسے اس جگہ سے کیوں نکالوں گا جہاں وہ محفوظ ہے؟ کیا تم اعتراف کرتے ہو کہ تم نے مشین کے سلسلے میں دھوکہ دیا ہے؟ اس سلسلے میں دوستی، دشمنی، دھوکہ، فریب سب جائز ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے تمہارے فریب کا علم نہیں ہے؟ پہلی بار منگل پانڈے جب یہاں سے اپنا سوٹ کیس لے جا رہا تھا تب تمہارے ہی آدمیوں نے اس پر حملہ کیا۔ میں یہ بات یقین سے کہتا ہوں۔ میں اتنا نادان نہیں ہوں کہ دوسری بار اس مشین کو تمہاری نظروں کے سامنے لے جاتا اور یہ یقین کر لیتا کہ تم لے جانے کا موقع دو گے۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ تمہیں مشین کی ضرورت نہیں ہے اور تم اسے میرے ہی ملک میں چھپا کر ہمیشہ کے لیے وہیں چھوڑ دو گے۔ اب تک چھوڑا ہوا ہے نا؟ کل تک شیبہ اور آرمر کی زندگی خطرے میں تھی۔ انہیں بچانے کے لیے مشین کو نکالنا ضروری تھا۔ ایسے وقت بھی میں نے اسے نہیں نکالا، اپنے ساتھیوں کو بچا کر لے گیا۔ میرے تمام دشمنوں کو اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ وہ مشین کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے اور میرے ساتھیوں کو اغوا کر کے نقصان اٹھائیں گے۔ انہیں کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ کیا تم یہ بتانا پسند کرو گے کہ کن لوگوں نے شیبہ اور آرمر کو اغوا کیا تھا؟ ٹیلی پیتھی جاننے والا آرمر ماسک مین کے پاس تھا اور شیبہ اسرائیلی حکام کی پناہ میں تھی۔ دونوں نے ایک ہی طرح کی چال چلی۔ ماسک مین نے اپنی ہی خفیہ فورسز کے ذریعے آرمر کو اغوا کر کے اسے وادی کاف میں بھیج دیا تاکہ میں یہ ثابت نہ کر سکوں کہ یہ نئے ماسک مین کی چال ہے۔ بیچارہ پرانا ماسک مین اس سلسلے میں مارا گیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل میں بلائنڈ کلب والوں نے بھی یہی چال چلی۔ ہم ثابت نہیں کر سکتے تھے کہ انہوں نے اپنی ہی قوم کی بیٹی شیبہ کو اغوا کرایا ہے اور اسے یرغمال بنا کر مشین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں ان کے منصوبوں کے مطابق مشین ان کے حوالے کر دیتا تو آئندہ کبھی ان چال بازوں کو بے نقاب نہیں کر سکتا تھا۔ مسٹر فرہاد، ایک تو تم نے ہمیں مشین کے سلسلے میں دھوکہ دیا، دوسرے ہمارے اس طیارے کو ابھی تک رن وے پر روک رکھا ہے۔ میں نے اس طیارے کی نگرانی نہیں کی، اپنے معاملات میں مصروف رہا۔ تم چاہتے تو طیارے کو وہاں سے اڑا کر لے جا سکتے تھے۔ ہمارا دماغ خراب نہیں ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں بعد میں تم انتقامی کارروائی کرتے اور ہم تمہاری ٹیلی پیتھی کے ذریعے کوئی نقصان اٹھانا نہیں چاہتے۔ تو پھر اچھے بچوں کی طرح اس جہاز میں میرے باقی ساتھیوں کے لیے بھی سیٹیں ریزرو کروا دو۔ وہ اسی طیارے میں یہاں سے جا رہے ہیں۔ کیا تم انہیں روکنا چاہو گے؟ اس کی کیا مجال تھی؟ اچھی طرح جانتا تھا ہم ٹیلی پیتھی جاننے والے کس طرح ہر ملک کے سماجی، اقتصادی، سیاسی اور فوجی رازوں سے واقف ہوتے ہیں اور کس طرح پلک جھپکتے ہی بڑے سے بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میرے تمام دشمن اسی بات پر تلملاتے ہیں کہ ہم ان کی گرفت میں آنے کے بعد بھی ان کے قابو میں نہیں رہتے۔ وہ ہمیں کوئی سزا نہیں دے سکتے۔ میں ڈمی کی حیثیت سے اس کے ملک میں تھا اور جب تک اس کے ملک میں رہتا وہ مجھے گولی نہیں مار سکتا تھا۔ وہ اپنی دانست میں ایک ڈمی کو مار کر اپنے ملک کو بہت بڑا نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ مختصر یہ کہ میں غلام باقی اور منگل پانڈے کے ساتھ بخیریت امریکہ سے پیرس چلا آیا۔ میں نے مرینا اور تنانا کو وہیں چھوڑ دیا۔ مرینا تو پہلے ہی ہمارے کام کی نہیں تھی، ہم اس پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتے تھے، اور جہاں تک بھروسے کی بات تھی تنانا نے بھی میرے اعتماد کو دھوکہ دیا تھا۔ اگرچہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، وہ مجھے بے حد چاہتی تھی، لیکن بہن کی محبت سے مجبور تھی، اور بہن کی محبت میں آ کر اس نے ایسی حماقتیں کی تھیں کہ میں وقت پر نہ سنبھلتا تو وہ ٹرانسفارمر مشین آئرن اور ہارڈی کے ہاتھوں میں چلی جاتی۔ پھر ہمارے مقابلے پر ٹیلی پیتھی جاننے والے دو زبردست شیطانوں کا اضافہ ہو جاتا۔ تنانا آج بھی دل و جان سے مجھے چاہتی تھی، لیکن ایک نادان عورت کی محبت نے مجھے جو سبق سکھایا تھا اس کے بعد میں دوسرا عبرتناک سبق سیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے بابا صاحب کے ادارے میں چند روز قیام کیا، پھر رسونتی کے ساتھ پیرس آ گیا۔ پیرس میں بھی سونیا، شیبہ، پومی، اپنے دونوں پارس، واٹسوروکی اور دوسرے تمام چاہنے والوں سے ملاقات ہوتی رہی۔ ان سے مل بیٹھنے اور ہنسنے بولنے میں بہت اچھا وقت گزرتا تھا۔ وہاں دو باتیں ہمارے زیر بحث رہتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ اسرائیلی حکام کو کس طرح عبرتناک سبق سکھایا جائے، دوسرے یہ کہ ٹرانسفارمر مشین امریکہ سے یہاں کیسے لائی جائے۔ شیبہ نے کہا،
میں اپنی قوم کے لوگوں کے دوگلے پن سے مایوس اور شرمندہ ہوں۔ پہلے میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ مسلمان اور یہودیوں میں دوستی نہیں ہو سکتی۔ جناب شیخ صاحب، آپ نے آخری حد تک دوستی نبھانے کی کوشش کر لی۔ ایک نہیں کئی بار ہمارے درمیان دوستی ہوئی اور ہم ان سے دھوکہ کھاتے رہے۔ آئندہ میں کبھی اپنی قوم کے لوگوں سے دوستی کرنے کو نہیں کہوں گی، لیکن ایک بات کی التجا کرتی ہوں۔ جناب شیخ صاحب نے کہا، تم ہماری بیٹی ہو، ہم تمہارے بزرگ ہیں، ہمارے سامنے خاکسار بن کر التجا نہ کرو، بیٹی بن کر دل کی بات کرو۔ اس نے کہا، مجھے سرزمین اسرائیل سے محبت تھی، ہے اور رہے گی۔ میں وہاں پیدا ہوئی، پلی بڑی، وہیں سے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا۔ میں نہیں چاہوں گی کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس زمین پر کوئی تباہی آئے۔ میں نے کہا، ہم اسرائیلی حکام کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے اور نہ ہی تمہاری قوم کے لوگوں کی برائی چاہیں گے۔ انہوں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا اور ہمارے ساتھ جو دھوکہ کیا، اس سلسلے میں جو بہتر سمجھو کرو۔ ہم میں سے کوئی تمہارے کسی فیصلے سے انکار نہیں کرے گا۔ میرے لوگوں کے لیے اتنی سزا بہت ہوگی کہ ہم ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں، بلکہ رابطہ ہی قائم نہ کریں۔ ہمارے ساتھ انہوں نے جو کیا، اس سلسلے میں بھی کوئی بات نہ کریں۔ وہ سمجھ لیں گے کہ اب ہم سے دوستی تو کیا، دور کی شناسائی بھی ممکن نہیں رہی۔ اس کی تجویز کو سب نے پسند کیا۔ جناب شیخ صاحب نے کہا، ٹیلی فون کے ذریعے، ٹرانسمیٹر کے ذریعے، ٹیلی پیتھی کے ذریعے کوئی رابطہ قائم نہیں کرے گا۔ اگر تمہارے لوگ ہمیں مخاطب کریں گے تب بھی ہم کوئی جواب نہیں دیں گے۔ ہماری طرف سے تم ہی باتیں کرو گی اور جو مناسب سمجھو گی وہی کرو گی۔ مجھے دشمنوں سے اتنی لمبی چھٹی پہلے کبھی نہیں ملی تھی جتنی اب۔ میں تقریباً 7 برس تک پیرس، لنڈن، فرینکفرٹ اور روم جیسے علاقے میں گمنام رہ کر سکون سے وقت گزارتا رہا۔ پھر میں نے امریکہ جانے کا ارادہ کیا۔ رسونتی نے پوچھا، کیا تمہارا جانا ضروری ہے؟ جب تک وہ ٹرانسفارمر مشین وہاں چھپی ہوئی ہے مجھے اس کی فکر رہے گی۔ میں کسی بھی طرح اسے نکال لانا چاہتا ہوں، اس لیے پھر ایک نئے روپ میں امریکہ جاؤں گا۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے ہر ایک کے ساتھ 1-2 گھنٹے گزارے۔ پومی کی خواہش تھی کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ میں نے وعدہ کیا، جیسے ہی اس کی ضرورت ہوگی میں اسے بلا لوں گا۔ رسونتی نے 15 منٹ کے لیے ملاقات کی۔ مجھ سے کہا، زیادہ لگاؤ اچھا نہیں ہوتا، ہم گھنٹہ بھر تک ساتھ رہیں گے تو لگن شدت اختیار کرے گی۔ مجھ پر بزرگان دین کا سایہ ہے، میں نفس کو مارنے کی عادت ڈال رہی ہوں، لہٰذا تمہارے ساتھ زیادہ نہیں رہ سکتی۔ اعلیٰ بی بی سے ملاقات ہوئی تو اس نے شکایت کی، مجھے بھول گئے ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یادوں کا ایک موسم ہوتا ہے، آج کل تمہاری یادیں ساون کی بدلیوں کی طرح گھر گھر کر آ رہی ہیں۔ وہ جواباً مسکراتے ہوئے بولی، تم نے اس مشین کو چھپانے میں اپنی ذہانت کا ثبوت دیا ہے، اب اس مشین کو لانے کے لیے میری ذہانت کو آزما کر دیکھو۔ میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا، یقیناً وہاں تمہاری ذہانت ہی کام آئے گی، میں تمہیں ضرور بلاؤں گا۔ شیبہ مجھ سے ملنے نہیں آئی، مجھے اس کے پاس جانا پڑا کیونکہ وہ بیمار تھی۔ میں نے پوچھا، کیسی ہو؟ وہ نکاہت سے مسکراتے ہوئے بولی، جانے والے کو دروازے تک چھوڑنے جاتے ہیں، اس کے برعکس تم میرے دروازے پر آئے۔ میں تو ایک زمانے سے تمہارے دروازے پر ہوں مگر تمہیں احساس نہیں ہے۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے اس کی پیشانی کو چھو کر اس کی نبض دیکھنے کے لیے اس کی کلائی تھام لی، پھر پوچھا، یہ موسمی بخار ہے یا جزبوں کی حرارت؟ اس نے ایک بازو اپنے چہرے پر رکھ لیا، مجھ سے منہ چھپانے لگی۔ حسینوں کی ایسی ہی ادائیں مارتی ہیں۔ میں نے ذرا جھک کر اس سے کہا، میں جا رہا ہوں، کیسری قلعے میں تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ اور زیادہ منہ چھپا کر بولی، میں نہیں آؤں گی۔ میں نے سمجھایا، تمہاری قسم پوری ہو چکی ہے، تم نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اس سے بڑا کارنامہ کوئی ہو نہیں سکتا کہ تم نے میرے بیٹے پارس کو اتنی کم عمری میں تراش خراش کر ہیرا بنا دیا ہے۔ تم میرا دل رکھنے کے لیے یہ کہہ رہے ہو؟ تمہارا دل تو کب سے رکھا ہوا ہے، میرا بھی دل رکھ لو، بات مان جاؤ، میں انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر میں چلا آیا۔ اپنے دونوں بیٹوں سے صبح و شام ملتا رہتا تھا، ان کی کارکردگی دیکھتا رہتا تھا۔ ماسٹر واٹسورو کی واقعی بڑے سلیقے سے انہیں فولاد بنانے کی منزل تک لے جا رہا تھا۔ آثار بتا رہے تھے کہ میرے دونوں بیٹے انشاءاللہ دشمنوں کے لیے لوہے کے چنے ثابت ہوں گے۔ میں نے میک اپ کر لیا تھا، اپنی روانگی کو فرانسیسی حکمرانوں اور دیگر افسران سے چھپایا تھا۔ رسونتی سے کہہ دیا تھا کہ پیرس پہنچ کر کسی ہوٹل میں قیام کروں گا اور امریکہ جانے والی کسی فلائٹ میں سیٹ ریزرو کرواؤں گا۔ لیکن پیرس پہنچتے ہی میری منزل بدل گئی، میں انقرہ کے لیے روانہ ہو گیا۔
میں نے سفر کے دوران شیبہ کو مخاطب کرنا چاہا تو سیدھا دماغ کے اندر پہنچ گیا۔ وہ میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہ کر سکی۔ اسے تیز بخار تھا۔ ایسی حالت میں نہ تو اس کا دماغ حساس تھا اور نہ ہی وہ سانس روک سکتی تھی۔ میں کبھی اپنوں کے دماغ میں بغیر اجازت نہیں جا سکتا۔ اگر جاؤں تو فوراً مخاطب کرتا ہوں، لیکن اسے مخاطب نہ کر سکا۔ پہلے تو یہ سوچتا رہ گیا کہ اس نے سانس کیوں نہیں روکی، مجھے بغیر اجازت آنے کیوں دیا۔ چند لمحوں میں معلوم ہو گیا کہ وہ تیز بخار میں مبتلا ہے۔ میں نے ان چند لمحوں میں اس کی سوچ کا کچھ حصہ بھی پڑھ لیا۔ وہ اپنی قوم کے متعلق سوچ رہی تھی۔ جناب شیخ صاحب نے فیصلہ اس پر چھوڑ دیا تھا، اس اعتماد سے کہ شیبہ ہماری ہے، ہماری ہی رہے گی اور کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرے گی جس سے ہمیں نقصان پہنچے۔ لیکن وہ کشمکش میں تھی۔ کبھی اپنی قوم اور سرزمین اسرائیل سے متاثر ہوتی تھی، سوچتی تھی میں وہاں پیدا ہوئی، میں نے وہاں پرورش پائی، تعلیم حاصل کی، عروج حاصل کیا۔ میں اپنے لوگوں کو کیسے الزام دوں کہ انہوں نے مجھے اغوا کر کے ٹرانسفارمر مشین حاصل کرنے کی غلطی کی؟ اگر میں اپنی قوم کے نقطۂ نظر سے دیکھوں تو یہ غلطی نہیں بلکہ حکمت عملی تھی۔ اغوا ہونے کے بعد اگر میری جان بھی چلی جاتی تو کیا ہوتا؟ میری قوم کو وہ ٹرانسفارمر مشین ملتی، میری جگہ کتنے ہی ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا ہو جاتے۔ اس کے بعد میری قوم کو ایسا عروج حاصل ہوتا کہ اس کے سامنے تمام سپر طاقتیں ایک ذرے کی طرح حقیر ہو جاتی۔ میں اس کے دماغ میں چپ چاپ بیٹھا اس کی سوچ پڑھ رہا تھا۔ مجھے اس کی سوچ پر حیرانی نہیں تھی۔ میں پاکستانی ہوں، اپنے وطن میں نہیں رہتا۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں پاکستانی نہیں ہوں۔ مجھے اپنی پاک زمین سے محبت تھی، ہے اور رہے گی۔ میری پہلی اور آخری خواہش یہ ہے کہ میں مروں تو مجھے عرض وطن کی آغوش ملے۔ پھر مذہبی اعتبار سے میں اول مسلمان ہوں، آخر مسلمان ہوں۔ انسانیت کے رشتے سے ہر مذہب کی عزت کرتا ہوں اور ہر مذہب کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ لیکن جب میرے دین ایمان کی بات آئے تو میرا جھکاؤ میرے ہی دین کی طرف ہوگا۔ اسی طرح شیبہ قوم یہود کی حمایت میں سوچ رہی تھی۔ یہ کوئی تعجب کی بات تو نہیں تھی۔ ابھی وہ کشمکش میں تھی، اگرچہ اپنے لوگوں کی حمایت میں سوچ رہی تھی لیکن ہماری مخالفت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سب سے پہلے تو جناب شیخ صاحب سے بہت متاثر تھی۔ وہ بچپن سے بیمار رہنے والی ایک دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ بابا صاحب کے ادارے میں آنے کے بعد جناب شیخ صاحب نے اس کا علاج کیا تھا۔ وہ بہترین ڈاکٹر بھی تھے اور روحانی معالج بھی۔ انہوں نے اسے جسمانی اور دماغی طور پر صحت مند بنا دیا تھا۔ پھر مجھ سے اور میری ساتھیوں سے بے حد محبتیں ملتی رہی تھیں۔ ہم سب اس کے برے وقتوں میں کام آتے رہے تھے۔ وہ ہمیں کبھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ اس وقت وہ تیز بخار میں مبتلا تھی اور دو طرفہ محبتوں کے درمیان الجھی ہوئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا اگر وہ اسی طرح آئندہ بھی کشمکش میں مبتلا رہی تو اپنے لوگوں کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو سکتا ہے۔ بے شک اسے ہم سے اور بابا صاحب کے ادارے سے بے انتہا محبتیں ملیں، لیکن وہ محبت، وہ لگاؤ اور وہ خصوصی اپناپن نہیں ملا جسے پا کر عورت اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ داروں اور اپنے تمام لوگوں کو حتیٰ کہ پورے میکے کو بھول جاتی ہے۔ وہ مجھے چاہتی تھی، بے انتہا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کی چاہت کا بھرپور جواب نہیں دیا تھا۔ جب وہ میرے ساتھ ہندوستان میں ہر مہم میں شریک رہنا چاہتی تھی تو میں نے اسے وہاں سے واپس کر دیا تھا۔ یہی بات اس کے دل کو لگ گئی تھی اور وہ میری نظروں میں اپنا مقام بنانے کے لیے بڑے سے بڑا کارنامہ انجام دینے کے لیے عارضی طور پر الگ ہو گئی تھی۔ دیکھا جائے تو اس نے یہ سب کچھ مجھے جیتنے کے لیے کیا۔ اب میری باری تھی کہ میں اسے جیت لوں، اور یہ وقت کا تقاضا بھی تھا۔ اگر میں اسے جیتنے میں دیر کرتا تو دنیا میں مجھ سے بھی زیادہ گبرو جوان ہیں جو اسے متاثر کر سکتے ہیں، اور متاثر کرنے والوں میں کوئی یہودی ہیرو بھی ہو سکتا ہے، اسے ہیروئن بنا کر اپنی قوم میں واپس لے جا سکتا ہے۔ میں انقرہ پہنچ گیا، وہاں ایک رات ہوٹل میں قیام کیا۔ دوسری صبح معلوم ہوا شیبہ کا بخار اتر گیا ہے۔ وہ جناب شیخ صاحب سے کہہ رہی تھی میں کچھ روز بالکل تنہا رہنا چاہتی ہوں۔ شیخ صاحب نے کہا تم چاہو تو ہم اس ادارے کے ایک دور افتادہ گوشے میں تمہاری رہائش کا انتظام کر دیتے ہیں، وہاں کوئی تمہارے پاس نہیں آئے گا، تمہاری تنہائی میں مداخلت نہیں کرے گا۔ آپ اجازت دیں تو میں کیسری قلعے میں جا کر کچھ دن رہنا چاہتی ہوں۔ آمنہ نے کہا تمہاری یہی خوشی ہے تو چلو، میں تمہارے ساتھ پہلے بھی تھی، اب بھی رہوں گی۔ شیبہ نے اس کے ہاتھ کو تھام کر کہا تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، لیکن تمہیں میرے پارس کے پاس رہنا چاہیے۔ میں بالکل تنہا جاؤں گی، محافظ کے طور پر غلام باقی کو بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ اس کا علاج بڑی توجہ سے ہو رہا تھا۔
شام تک وہ بستر سے اٹھ کر چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی۔ دوسرے دن صبح کی فلائٹ سے انقرہ روانہ ہو گئی۔ غلام باقی اس کے ساتھ تھا مگر دور ہی سے اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ اسے شیبہ کی حیثیت سے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس نے عارضی میک اپ کر رکھا تھا، پھر بھی میں خیال خوانی کے ذریعے اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس کے باوجود بعد میں پتہ چلا کہ کچھ اور لوگ بھی اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ کھیل جو اب شروع ہو رہا تھا اس کا تعلق بھی ٹرانسفارمر مشین سے تھا۔ وہ مشین تمام دشمنوں کے لیے ایک مہمہ بن گئی تھی۔ وہ یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ مشین اسی ٹیکساس سٹی میں کہیں چھپا کر رکھی گئی ہے۔ اسے ڈھونڈ نکالنے کے لیے شہر میں کرفیو لگا دیا گیا تھا۔ تمام لوگوں پر پابندی عائد کر دی گئی، کوئی اپنے گھر سے نہیں نکلتا تھا۔ پھر گھر گھر کی تلاشی لی گئی۔ بعد میں پتہ چلا فرہاد نے تمام فوجیوں کو خیال خوانی کے ذریعے چکر دے کر اس مشین کو بہرام گنگولی کی رہائش گاہ میں چھپایا تھا۔ اگرچہ وہ مشین بھی اصلی نہیں تھی، لیکن چھپانے کا طریقہ بتا رہا تھا کہ وہ خیال خوانی کے ذریعے واقعی بڑی سے بڑی مشین کو آنکھوں کا سرما بنا کر کہیں بھی اسمگل کر سکتا ہے، اور اس نے یقیناً مشین کو بابا صاحب کے ادارے میں پہنچا دیا ہے۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔